کیسے کرے گی گل مہر توسم کی مدد؟ شیریں سراب یا زمرد میں سے کسے ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے؟ سراب اور زعفران کا اگلا شکار کون؟ سربلند توسم تک پہنچ جائے گا یا نہیں؟ آخر کہاں گئی شہر بانو؟ انہی سب سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اب تک 16 ایپیسوڈ آن ایئر آ چکے ہیں اور اب تک جو دکھایا گیا ہے اس میں وائلنس ہے، قتل و غارت ہے، پھر جناب جی اس میں ریونج ہے۔ لیکن دوسرے اینڈ پہ دیکھا جائے تو ہمیں اس میں لو سٹوریز بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ سب سے پہلے تو شیردل اور ماگل کی تھی، وہ کہ وہ بہت شارٹ ٹائم کے لیے تھی، لیکن وہ بھی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی۔ پھر تھرو آؤٹ ہمیں شہربانو اور سربلند کی لو سٹوری کا بھی پتہ چل رہا ہے ٹائم ٹو ٹائم۔ سربلند تو خیر اتنا بہت زیادہ اگر ہم کہیں تو انوالو نہیں ہے جتنا شہربانو اپنی محبت کا اظہار کرتی رہتی ہے۔ وہ ہماری رومانٹک پرنسس جو ہے نا، ہر وقت اس کو شوق ہے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کرتی ہی رہے، اور اسی کی وجہ سے سربلند اسے کہتا بھی ہے محبت کی سچائی کا بار بار یقین دلانے سے جھوٹی لگنے لگتی ہے۔ پھر ربیہ اور مدثر کا انکنونشنل لو اور انکنونشنل شادی ہم نے دیکھی، اور اب دکھایا جا رہا ہے ربیہ کا سروائیول۔ اب چونکہ مدثر نے بیفور ڈیتھ ربیہ کی رسپانسبلٹی سربلند کو دی تھی اور اسے کہا تھا کہ جی تمہاری پناہ میں دے دیا میں نے، سو اب ربیہ سربلند کے ساتھ اس کی حویلی میں آ چکی ہے۔ مدثر کی ڈیتھ سے لے کے اب تک اگر ہم ربیہ کی ایکٹنگ کی بات کریں تو وہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھی، اس پہ کوئی کویسچن نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم اس کے اوپر کوئی مزید کامنٹ دے سکتے ہیں یا اپنا اوپینین دے سکتے ہیں، کیونکہ جو سجل نے ایکٹنگ کی ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ رہی ہے۔ دیٹس فینومینل۔ اب سربلند ربیہ کو لے تو آیا حویلی میں، لیکن سربلند کو خود بھی کچھ کلیئر نہیں ہے کہ کون لوگ ہیں جن سے ربیہ کی جان کو خطرہ ہے اور جنہوں نے مدثر کا مرڈر کیا۔ اس لیے وہ حویلی میں صرف اتنا کہہ دیتا ہے کہ میں نے ایک جاننے والے ہیں، ان کی بیوہ ہے، تو لہٰذا میں نے اس کو صرف پناہ دی ہے۔ اب بی جان تو مان گئی اس بات کو، ظاہر ہے انہیں پتہ ہے کہ جی اس نے کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھایا ہوگا، لیکن شہربانوں کے بارے میں اکثر لوگوں کا اوپینین یہ ہے کہ اگر وہ سربلند سے اتنی ہی زیادہ محبت کرتی ہے جتنا کہ وہ شو کرتی رہتی ہے تو پھر اسے اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ اور جیسے کہ سربلند بھی کہتا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ جی جہاں محبت کا بار بار اظہار کیا جائے وہاں پر محبت چھوٹی لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ جہاں پر محبت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر ہی شک بھی ہوتا ہے۔ تو اگر وہ انسیکیور فیل کر رہی ہے شہربانو تو اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں ہے کہ وہ کیوں انسیکیور فیل کر رہی ہے۔ لیکن اب یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ ان کے جو ہیلپرز ہیں وہ تک آپس میں باتیں کر رہے ہیں، پھر اس کی بھابھی خود کہتی ہے کہ جی یہ مردوں پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ مانو مرد ذات پر اندھا بھروسہ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں ایسے لگتا ہے کہ جتنا پازیٹیولی پریزنٹ کیا جا رہا ہے سوراب کے کیریکٹر کو، وہ اتنا پازیٹیو ہے نہیں، کچھ نہ کچھ نیگیٹیوٹی اس کے اندر ہے۔ ان مائی پرسنل اوپینین فرسٹ ٹائم شہربانو کی بات مجھے بالکل صحیح لگی کہ وہ ڈاؤٹ کر رہی ہے سربلند کو۔ وہ اس لیے مجھے صحیح لگی کہ جب تک اس کو پتہ نہیں تھا کہ ربیہ کون ہے، کیونکہ اس کی آئیڈینٹی تو اس نے چھپائی بھی ہے، زرملا اس کا نام بتایا، تو جب جیسے ہی وہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ مدثر کی بیوہ ہے، اور بیفور 72 آورس وہ بھی جو کہ ابھی پورے نہیں ہوئے، اس نے ربیہ نے اپنے ہسبینڈ کا مرڈر ہوتے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، حالانکہ مرڈر ہوتے اس نے دیکھا نہیں تھا، لیکن اب وہ چونکہ ڈرامہ تھا تو اس نے کہہ دیا کہ مرڈر ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس نے، تو پھر اس کو اس کی کنفیوژن کلیئر ہو جاتی ہے۔ لیکن ڈاؤٹ اس کے اندر پھر بھی اس کے آس پاس کے جو لوگ ہیں، اس کی جیسے بھابھی ہے یا ان کی میڈ ہے جو، وہ اس میں ڈیولپ کرتے جا رہے ہیں، اور وہ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ جب بار بار آپ ایک بات سنتے ہیں
تو آٹومیٹکلی آپ کا مائنڈ اس کو اسی طرح سے پروسیس کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے کسی کو کہیں نا کہ تم پاگل ہو، تو ایک ٹائم تک تو وہ کہتا رہے گا نہیں میں نہیں پاگل، نہیں میں نہیں پاگل. پھر ایک ٹائم آئے گا کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو پاگل ہی سمجھنا شروع کر دے گا. تو یہ بھی بالکل اسی طرح ہی ہے کہ شہر بانو اب وہ ساری حقیقت بھی جان چکی ہے ربیہ کی، اس کے باوجود وہ پھر ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. اب کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ مردوں کو وہ عورتیں بڑی اریٹیٹنگ لگتی ہیں جو ڈاؤٹ کرتی ہیں، جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ چاہے مرد ہو یا عورت، جو بھی جینڈر ہوگا اگر وہ ڈاؤٹ کرے گا تو وہ اریٹیٹنگ ہی ہوگا. اس کے لیے یہ کہنا کہ جی جو عورتیں ڈاؤٹ کرتی ہیں مردوں کو وہ اریٹیٹنگ لگتی ہیں، تو اسی طرح جو مرد ڈاؤٹ کرتے ہیں عورتوں کو بھی وہ اریٹیٹنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کے اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا. اب جہاں تک بات کریں ربیہ کی، تو ربیہ کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا نو ڈاؤٹ کہ وہ چھوٹا نہیں ہے، بٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ربیہ آہستہ آہستہ ٹراما سے بھی باہر آ رہی ہے، اس کو چیزیں ریکال بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں اور وہ نارمل لائف کی طرف آتی جا رہی ہے. اور آگے جا کے اب وہ اس پوزیشن میں آ گئی ہے کہ وہ ڈیسیژن لے سکے اپنی لائف کے بارے میں اور اس بارے میں کہ اس نے کہاں رہنا ہے اور کہاں نہیں. اور وہ کیوں ہوا کہ جب شہر بانو سے ربیہ کو اپنے لے کے جاتی ہے پورشن میں، تو سب سے پہلے تو اس کی بھابھی کا بیہیویئر اس کے ساتھ ویلکمنگ نہیں تھا، اور پھر سوراب لالا جب آتے ہیں تو وہ بھی اس کے ساتھ جو کوشچن کرتے ہیں تو وہ بڑے ڈاؤٹ فل تھے کہ جی تم کون ہو، پتہ تو میں تمہارا لگا لوں گا. اور اسپیشلی اپنے کیلیبر کا ثبوت دیا سوراب نے یہ کہہ کے کہ تم جیسی لڑکیوں کو تو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ کیا چاہتی ہیں. اس سے پہلے وہ سربلند سے بھی یہ بات کر چکا ہے کہ جی تم ایک عورت کو لے کے آ گئے ہو، نامحرم ہے، حویلی کی روایات کے خلاف ہے، بی جان نے تو کسی وجہ سے تمہیں پرمیشن دے دیا ہے لیکن لوگ انگلی اٹھائیں گے تمہیں، مطلب تمہارے بارے میں باتیں کریں گے، تم امیچور ہو. کیونکہ اس کا اختلاف تو ہے نا سربلند کے ساتھ، کیونکہ وہ سمجھتے یہی ہے اور وہ اوپنلی کہتا بھی ہے کہ تم امیچور ہو، نا تجربہ کار ہو. وہ بی جان سے بھی جا کے یہی کہتا ہے کہ اس کی نا تجربہ کاری کی وجہ سے پرابلمس آ رہے ہیں. تو اس کے جواب میں حالانکہ سربلند اس کو کہہ دیتا ہے کہ کسی کی اتنی جرات نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سردار سے کوشچن کر سکے، میں نے پناہ دی ہے اور اتنا کافی ہے سب کے لیے. بٹ چونکہ ربیہ ڈسٹرب ہوتی ہے اس کے اس قسم کے کراس کوشچن سے، تو وہ جا کے سربلند سے بات کرتی ہے. آخر کار جی سربلند کو بتا دیتی ہے ربیہ کہ میرے ماموں اور بھائی ہیں، میں ان کے پاس جاؤں گی، وہ مجھے رکھیں گے، پناہ وہ دیں گے. تو سربلند کی بات بالکل صحیح تھی کہ جی اگر مدثر کے نزدیک یہ بات صحیح ہوتی تو مدثر مجھے تمہارے ماموں اور بھائی کا بتا دیتا. اس نے مجھے کہا ہے تو لہٰذا میرے پاس ہی تم یہیں پہ اسی حویلی میں رہو گی، یہ تمہارے لیے زیادہ سیکیور ہے. لیکن آپ نے ایک بات نوٹس کی ہوگی کہ یہاں پر ایسے لگا کہ جیسے وہ پرانی والی ربیہ واپس آ گئی ہے، جس کے لیے اپنی سیلف رسپیکٹ اور مورل ویلیوز پہ کمپرومائز کرنا امپاسبل ہے. اب یہاں پر ایک پوائنٹ ویورز کی طرف سے بہت زیادہ ریز کیا جا رہا ہے کہ عدت پیریڈ جو ہے وہ کدھر گیا. تو عدت تو نو ڈاؤٹ کہ ہر صورت میں ضروری ہے، اس کے اوپر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی کنڈیشن میں ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایون کہ عدت میں بھی یہ ہے کہ اپنے گھر میں ہو، ضرورت کے ٹائم آپ باہر نکل سکتے ہیں لیکن دن کے ٹائم. اب یہاں جب ربیہ کی بات آتی ہے تو ربیہ تو آلریڈی کسی کے گھر میں اس نے پناہ لی ہوئی ہے، اور جو اس کا اپنا گھر ہے وہ ڈیو ٹو ہر سیفٹی پوائنٹ آف ویو اس کو وہاں پر بھیجا نہیں جا رہا. اور نہ اب تک سربلند کو یہ بات پتہ تھی کہ اس کی اپنی فیملی ہے، 2 ممبر اس کی فیملی میں ہیں. تو اس لیے آئی تھنک کہ رائٹر نے یہی سوچا ہوگا کہ تھوڑا سا مارجن ربیہ کے کیریکٹر کو ملنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ربیہ کا کیریکٹر جس طرح سے دکھایا جا رہا ہے عدت میں تو یہ صحیح ہے، میں صرف مارجن کی بات کر رہی ہوں کہ ڈیو ٹو سم ریزن بھی نہیں ہے یہاں پر. تو ایک ریزن تو ویلڈ ہے
کہ مدثر نے تو سربلند کو بتایا ہی نہیں کہ اس کے اپنا بھی کوئی ریلیٹیو ہیں، ماموں ہے یا بھائی ہے، تو ان کی پناہ میں دے دینا یا ان تک اس کو پہنچا دو۔ اس نے تو کہا ہی یہی کہ تمہاری پناہ میں دے رہا ہوں۔ تو سربلند تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہی اس کو اپنے گھر تک لے آیا نا، اپنی حویلی میں لا کے رکھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تھوڑا سا میک اپ لائٹ اور کر دیتے اور آئی لیشز نہ لگاتے یا تھوڑی کم لگا لیتے، اور اس نے جو جولری پہنی ہوئی ہے جیسے یہ رنگز نظر آ رہی ہیں یہ نہ ہوتی تو پھر بھی شاید تھوڑا سا اعتراض کم ہوتا، کیونکہ مجبوری کی حالت میں وہ ٹھیک ہے سربلند کے گھر میں رہ رہی ہے، لیکن یہ تھوڑی سی ریکوائرمنٹ مزید جو تھیں وہ اگر رائٹر یا ڈائریکٹر ہمارے اس کو دیکھ لیتے تو بہتر تھا، کیونکہ اس سے پہلے سین میں جب ربیہ اپنے ماموں سے بات کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس کے نے جولری نہیں پہنی ہوئی تھی۔ تو عدت میں یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے نامحرم سے نہیں ملنا، عدت میں میک اپ اور جولری سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو اب یہاں تو چلو ایک مجبوری کی حالت میں ربیہ رہ رہی ہے سربلند کے گھر میں، لیکن جولری والی بات جو ہے وہ ہماری عقابی نگاہوں نے دیکھ لیا، کیونکہ یہ بس رائٹر ڈائریکٹر کو پتہ نہیں تھا نا کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں ڈرامہ۔ بٹ اینی ویز اب سٹوری آگے کیسے بڑھے گی؟ اب جو سٹوری ایسے بڑھے گی کہ اوبیسلی تورسم تو حویلی میں آ نہیں سکتا، وہ تو خود چھپ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے باڑہ گلی میں ہی رینٹ پر گھر لے لیا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کبھی نہ کبھی تو ربیہ یا ربیہ کا ماموں یا بھائی یہاں پر آئیں گے، لہٰذا وہ آلریڈی وہاں پر اب رہنا شروع ہو گیا تاکہ ٹائم ٹو ٹائم وہ دیکھ سکے۔ ربیہ انکمفرٹیبل فیل کرے گی سہراب کی وجہ سے حویلی میں، لیکن ربیہ یہ بات کسی سے شیئر نہیں کر سکتی، تو پھر آخر ربیہ کیا کرے گی؟ آپ کے مائنڈ میں کون کون سے آپشنز ہیں جن کو ربیہ اویل کر سکتی ہے؟ کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ربیہ نے شہربانو کے فون سے کال کی، ماموں سے بات کرنے کے بعد اس نے کال ڈیلیٹ کر دی، مینس کہ اس نے سمجھا کہ اب یہ ان کی ایکسیس نہیں ہوگی میرے ماموں تک۔ بٹ سربلند نے ڈیٹا چونکہ شفٹ کر لیا تھا دونوں فونز کا مرڈر کے بعد مدثر کے، تو وہ پورا ڈیٹا نکال کے بیٹھا ہوا ہے اور اس پر اس کو مل گیا ہے، اس کا ایکسیس ہو گیا ہے ربیہ کے ماموں کے نمبرز تک۔ تو پھر اب دیکھا جائے تو سربلند کے پاس ایکسیس ہے، ربیہ کے ماموں اور بھائی کے نمبرز اس کے پاس ہیں، اس کے باوجود وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہا، جبکہ ربیہ تو کال کرنے کے بعد اس نے تو کال ہی ڈیلیٹ کر دی تھی۔ لیکن اب سربلند کے پاس ایکسیس ہونے کے باوجود اب سربلند یہ کیوں چاہ رہا ہے کہ ربیہ ہی بتائے، جبکہ یہ ایزیلی اس کے ماموں کو پکڑ کے یا اس سے پوچھ کے بھی یہ کام ہو سکتا تھا، لیکن سربلند ابھی ویٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ویٹ کیوں کر رہا ہے؟ کیا سربلند بھی مدثر کی بہن کی طرح ربیہ پر ہی ڈاؤٹ کر رہا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سربلند مدثر کی بہن سے ملا ہو اور اس نے بھی، کیونکہ اس کی بھی ایک تھنکنگ تو یہی ہے نا کہ یہ اس سب کے پیچھے ربیہ کا ہاتھ ہے۔ یہ پاسبلٹی بھی ہے، چونکہ تورسم کی گاڑی گزری تھی جب سربلند آیا تھا مدثر کے گھر، تو اس کے پاس سے اس کی گاڑی گزری تھی، تو میں بھی سربلند کے مائنڈ میں یہ بھی چیز ہو کہ اس کی گاڑی یہاں پہ کیا کر رہی ہے، کیونکہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں اپنے یہ بات کی تھی کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ تورسم کی گاڑی سربلند کی گاڑی کے پاس سے گزری ہے اور سربلند کو یہ نہ پتہ ہو کہ یہ تورسم کی گاڑی ہے۔ تو ہو سکتا ہے سربلند یہ کنیکشن جاننا چاہ رہا ہو کہ ربیہ اور تورسم کیسے ایک دوسرے سے ریلیٹ کر رہے ہیں یا ان کا آپس میں لنک کیا ہے، کیوں اس کی گاڑی وہاں سے گزری مدثر کے گھر کے پاس سے۔ دوسری طرف ربیہ اس لیے نہیں بتا رہی کہ وہ آلریڈی گلٹی فیل کر رہی ہے کہ مدثر کی ڈیتھ اس کی وجہ سے ہوئی ہے، تورسم نے اس کی وجہ سے مدثر کو مارا ہے، تو وہ نہیں چاہتی
کہ سربلند کی فیملی کے ساتھ بھی کوئی پرابلم کریٹ ہو، کیونکہ وہ تو یہ نہیں جانتی کہ ان کا تورسم کا اور سربلند کا آپس میں کیا لنک ہے۔ ہو سکتا ہے اس لیے سربلند ویٹ کر رہا ہے کہ ربیہ خود سے بتائے۔ اب ربیہ خود سے کیسے بتائے گی، سوچنے کی بات یہ ہے۔ اب اس میں آگے سٹوری میں کون سا ایسا ٹوسٹ آئے گا کہ جس میں ربیہ کو بھی پتہ چلے گا کہ تورسم حویلی سے یا سربلند سے یا اس فیملی سے بلانگ کرتا ہے اور کس سینس میں بلانگ کرتا ہے، اور سربلند کو بھی پتہ چلے گا کہ تورسم ربیہ سے کیسے بلانگ کرتا ہے، اس سے کیسے اس کا انٹریکشن ہوا۔ اب چونکہ ڈرامے کی سٹوری کافی حد تک انفولڈ ہو چکی ہے، تو جو نیکسٹ ٹیزر میں بھی دکھا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ شہر بانو مس پلیس ہے۔ اب شہر بانو کدھر گئی ہے، سارے یہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب میں تو اپنی لاسٹ ویڈیوز میں بھی کہہ چکی ہوں کہ ان سب کے پیچھے سہراب ہے۔ پہلے اس نے شیردل اور ماگل کو مائنس بچھا کے تو ان کی گاڑیاں بلاسٹ کر دی، جن کو کنفرم کر دیا زعفران خان کے لوگوں نے، اور زعفران خان اس چیز کو سیلیبریٹ بھی کر رہا ہے کیونکہ اس کو کنفرم تھا کہ تورسم کا اتنا کیلیبر ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے۔ وہ جذباتی انسان ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں کہا ہے کہ جذباتی انسان ہمیشہ اپنا نقصان خود کرتا ہے، تو اس نے اس چیز کو کیش کیا زعفران نے اور اس کو اس کام پہ اپوائنٹ کیا، جبکہ اس نے اپنے لوگ بھی کیے ہوئے تھے اپوائنٹ، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ کوئی تیسرا بندہ ہے کہ جس نے یہ کام کیا ہے۔ اب یہ ساری بات سن لیتی ہے گل مہر، اور گل مہر اس سے پہلے بھی زعفران خان کی بات سن چکی ہے جب سوارا کی بات ہوئی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ آج میں نے اپنے مرے ہوئے سوتیلے بھائی سے بدلہ لے لیا ہے، کیونکہ سوارا میں ٹھکرائی ہوئی لڑکی سے کون شادی کرے گا۔ تو گل مہر نے اس ٹائم پر بھی بات سن لی تھی اور اس نے ابھی بھی بات سن لی ہے۔ اب گل مہر، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ گل مہر سٹیپ لے گی اور وہ تورسم تک کسی نہ کسی طریقے سے کوئی پیغام پہنچائے گی، کیونکہ تورسم اسی وجہ سے بھاگا ہوا یہاں سے۔ ربیہ کی بھی بیچ میں بات ہے، لیکن بیسیکلی تو وہ شیردل اور ماگل کے مرڈر کی وجہ سے بھاگا نا یہاں سے۔ اور قربان کو فون لگاؤ، اس کو کہو کہ پیسے بھیجے اور اس کو سمجھا دینا کہ ہم لوگ کہاں ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اب گل مہر کس طرح سے تورسم تک پہنچتی ہے، یا وہ یہ ساری سچویشن تورسم تک پہنچاتی ہے، تو میں بھی قربان کے تھرو وہ کرے یہ کام، اور ہو سکتا ہے کہ پھر تورسم واپس آئے، کیونکہ جہاں پر یہ رہ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے باڑہ گلی اس سے کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ اب جیسا کہ میں پہلے بات کر چکی ہوں کہ جو ٹیزر آ رہا ہے اس میں نیکسٹ ایپیسوڈ کا، اس میں بتایا گیا ہے کہ شہر بانو مس پلیس ہے، اور سب سے زیادہ شور سہراب نے مچایا ہوا ہے گھر میں کہ جی شہر بانو کو ڈھونڈ کے لایا جائے، جبکہ وہاں پر بھی آئی تھنک کہ شہر بانو سہراب کی حقیقت جان گئی ہے، جس وجہ سے سہراب نے اس کا مرڈر کر دیا، کیونکہ ٹائم ٹو ٹائم سہراب کی ایکٹیویٹیز ہمیں نظر آ رہی تھیں کہ بڑی سسپیشیس ہی ہیں۔ پھر ٹیزرز میں ایک سین آ رہا ہے جس میں قبر کھودی جا رہی ہے، اور آئی تھنک سو کہ وہ سہراب قبر کھود رہا۔ اس کے علاوہ سہراب کیریکٹر وائز بھی کوئی اچھا انسان نہیں ہے، اور کہیں نہ کہیں نور بھابھی اس چیز کو جانتی بھی ہے۔ بانو مرد ذات پر اندھا بھروسہ نہیں کر سکتے، مرد ذات پر اندھا بھروسہ نہیں کر سکتے، بڑا بے وفا ہوتا ہے۔ ان مائی پرسنل اوپینین سہراب کا چکر اس میڈ کے ساتھ ہے، اور اسی میڈ کے تھرو سہراب شیردل کو زہر بھی دے رہا تھا، کیونکہ اس وقت بھی سب سے زیادہ سہراب گھر میں بولا تھا کہ جی کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے اس گھر میں کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ سہراب اپنی وائف کو چیٹ کر رہا ہے یا نہیں، یا پھر سہراب کا اس میڈ کے ساتھ کوئی چکر ہے یا نہیں۔ اب یہاں تک تو ان سارے کیریکٹرز کی ہمیں سمجھ آ گئی کہ کون کیا کیا کر رہا ہے اور کیسے ایک دوسرے کو یہ لوگ چیٹ کر رہے ہیں۔
اپنے اپنے بینیفٹس کے لیے. لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ جس وقت جرگے میں بیٹھے تھے تو واپس آ کے سربلند نے بی جان سے کہا تھا کہ کچھ تو ایسا ہے جو دکھائی نہیں دے رہا. بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ تورسم نے شیردل لالا کا مرڈر کیا ہے، لیکن کچھ ایسا ہے جو دکھائی نہیں دے رہا. تو وہ ساری سچویشن ہمیں اب نیکسٹ ایپیسوڈز جو آئیں گی ان میں دیکھنے کو ملے گی کہ وہ کیسے انفولڈ ہوتی ہے. اگر تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں شہر بانو کا مرڈر کنفرم ہو جاتا ہے، اس کی ڈیتھ کنفرم ہو جاتی ہے، تو پھر تورسم حویلی میں آئے گا یا تورسم کا کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ ذکر ہوگا یا کسی نہ کسی طرح سے تورسم کے بارے میں بات ہوگی، جہاں سے ربیہ کو پتہ چلے گا کہ تورسم اس حویلی سے ریلیٹ کرتا ہے. بیکاز اکارڈنگ ٹو دا پوسٹر جو زنجیرے کا ہے اس میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ شہر بانو کی بھی ڈیتھ ہوگی. پھر ربیہ اور سربلند کی سٹوری آگے چلنا شروع ہوگی. تورسم اور کسی کے ساتھ کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن سربلند اور شہر بانو کے ساتھ اس کا ریلیشن اچھا تھا. بس وہ تو شیردل کی وجہ سے اس کے ساتھ پرابلم آیا تھا، لیکن شہر بانو اور سربلند کے ساتھ اس کا ریلیشن اچھا تھا. اور جیسے ہی اس کو پتہ چلے گا کہ شہر بانو کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ یقیناً اپروچ کرے گا. پھر تورسم کو پتہ چلے گا کہ ربیہ تو حویلی میں ہے، اور ربیہ کو پتہ چلے گا کہ تورسم حویلی سے کس سینس میں ریلیٹ کرتا ہے. اتنی دیر تک تورسم کو گلمہر کی طرف سے انفارمیشن مل جائے گی کہ شیردل کا مرڈر تورسم کے بھیجے ہوئے لوگوں نے نہیں کیا. اگر تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں شہر بانو کی ڈیتھ کنفرم ہو جاتی ہے تو ہر صورت میں تورسم اپروچ کرے گا حویلی کو، تو وہاں ربیہ اور تورسم کی سٹوری ڈسکلوز ہو جائے گی. یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ مرڈر مدثر کا تورسم نے کیا. آپ کے خیال میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں شہر بانو کا مرڈر ہوگا یا نہیں، یا آیا اس کو سہراب مارے گا یا نہیں، یا تورسم حویلی کو اپروچ کرے گا یا نہیں، یا سربلند سے کسی بھی قسم کا کانٹیکٹ کرے گا یا نہیں؟ اپنا اوپینین کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. اگر چینل پہ فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور ہمارا فیس بک پیج فالو کرنا ہرگز مت بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.